گویا آگے یہ بھی باتیں تو بیان فرمائی ہیں کہ تمہاری ایک وقت میں وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جیسے سمندر پہ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ دنیا تمہیں بڑی محبوب ہو جائے گی، موت پسند نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ لوگ جو ان عارضوں سے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے گویا کہا جا رہا ہے لن یضرکم الا اذى، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ کو کچھ اذیت دے سکتے ہیں، کچھ جملے ایسے کہہ کے اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور مسلمانوں اگر یہ لڑیں تم سے، يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پھیر دیں گے تمہارے سامنے سے پیٹھے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تم ہمت کرو تو۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ہماری کیفیت آج کی یہ ہے کہ لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں سے کوئی نظریہ آ جائے کہ بھئی ہر مذہب والے کے لیے سافٹ کارنر رکھنا ہے، اب وہ قرآن کریم پہ لان تان کر رہا ہو، سب وہ شتم کر رہا ہو، تو بھئی ہمیں تو وہاں سے وہی آ گئی کہ ہم نے سافٹ کارنر ہی رکھنا ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اندر ایسے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو قرآن کریم کی اہانت کرتے ہیں، لیکن کوئی انہیں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ پڑھا دیا نا جی کہ ہر بندے کو اپنی بات کہنے کے پوری طرح سے حق ہے۔ یہ رواداری کا گویا کہ ایک آج کا سمبل ہے کہ یہ رواداری ہے۔ تو ہماری کیفیت تو یہ ہے، لڑنا تو گویا بڑی دور کی بات ہے، نظری طور پر بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ ان عقائد و نظریات جو وہاں سے آتے ہیں، ان کے ہاں جو خرابی ہے، ان کا مقابلہ علمی سطح پر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت آج کی ہماری ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تھوپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں پر بھی وہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، سوائے کسی سہارے کے اللہ کی طرف سے، وحبل من الناس، یا کسی سہارے کے لوگوں کی طرف سے، وباؤوا بغضب من اللہ، وہ لوٹے ہیں ایک غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وضربت علیہم المسکنہ، یہ سمجھیے کہ وہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا سورہ البقرہ کے اندر، انی فضلتکم علی العالمین، اور دنیا کے اندر 1000 سال اللہ کی نمائندہ جماعت رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ، اور تواتر سے رسول ان کے مابین رہے، لیکن اب ان کی کیفیت اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے، جہاں پر بھی جائیں گے اللہ نے ان کے ہاں ذلت ان پر تھوپ دی، الا یہ کہ کوئی لوگ کوئی سہارا دے دے، اور اللہ کا غضب لے کے آئے ہیں، اور کمزوری پر کمزوری ان پہ اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی ہے۔ تو یہ وہ قوم اور اس کی یہ حیثیت ہوئی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں برپا کیا تو اس کی ادائیگی بہرحال انہوں نے نہیں کی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ ایک تو ہے حقیقی انکار، تو ظاہر ہے کہ یہود کہہ لے یا نصارہ کہہ لے، وہ اللہ کی ان آیات میں سے جو ان پر آئی ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹس اور نیو ٹیسٹامنٹس، ان کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ قرآن کے انکار تو کرتے ہیں۔ وہ تو گویا ایک واضح انکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانوی انکار کی بھی بات کی ہے، فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا بھی اس کتاب پہ کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی کسی حلال کردہ شے کو اپنے لیے، اس کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لے، اس پر بھی گویا کہ کوئی ایمان نہیں ہے اس کا بھی۔ پھر فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب تو انبیاء کوئی آنا نہیں ہے، لہٰذا جو صلحائے امت ہیں اب وہی ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو کام تھا وہ کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے اسلاف کے اندر جا کر دیکھیں کہ جو حق گوئی کرنے والے لوگ تھے ان کا پھر حشر کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے سارے ائمہ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر وفات ان کی ہوئی ہے۔ کربلا کا اتنا بڑا سانحہ یہیں پہ ہوا ہے، اور آج کے دور میں بھی کلمہ حق کہہ کر دیکھو تو لگ سمجھ آئے گی کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ تو معاملات گویا اسی طرح کے سے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے اللہ نے ان پر یہ ذلت جو ہے وہ تھوپی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے لوگ تھے۔ ہاں اب یہ چونکہ کتاب دعوت ہے
تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء، لیکن یہ کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم بھی ہے۔ اور خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو بہت سارے عیسائی لوگ تھے۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے، عیسائی تھے۔ پھر وہ راہب جن سے بحیرہ راہب 13 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر شام کی طرف کیا تو باہر آ گئے اور کہا کہ نہیں واپس بھیج دیجئے، انہوں نے بھی گویا تصدیق کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے صحابی حضرت سلمان الفارسی، ان کے واقعات پڑھے تو کتنے راہبوں سے ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ پہنچے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت تک موجود تھے۔ اچھا یہ موجود کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ ان میں ایک جماعت حق پر قائم ہے اس وجہ سے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو رات کی گھڑیوں میں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کے ہاں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھاگتے ہیں نیکی کے کاموں کی طرف، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تو جو وہ کریں کوئی بھی نیکی، فَلَن يُكْفَرُوا، تو ہرگز اس نیکی کی اللہ ناقدری نہیں کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، جو بھی متقی ہیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، یعنی جو کفر کر رہے تھے ان میں ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اپنا ذاتی تکبر ہے، باقی یہ کہ وہ دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے ساری کچھ کر رہے تھے، فرمایا کہ جن کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں برائیوں پر، یہ روز حشر اللہ کے سامنے ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا ہی کے لیے جو اپنے پیسے وغیرہ کو خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہَا سِرٌّ، اس ہوا کی طرح سے ہے کہ جو بڑی تیز ہو، اس میں ٹھنڈ ہو، أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ جا پڑے وہ ٹھنڈی ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے ظلم کیا ہو، فَأَهْلَكَتْهُ، پھر وہ برباد کر دے اس کھیتی کو، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے نہیں کیا ان پر ظلم، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اب یہاں سے 6 رکوع ہیں، اگرچہ کہ سورہ آل عمران کے تو 8 رکوع رہ گئے، لیکن 6 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں نازل ہوئے، مارکہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، یعنی رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو اس سے قریب 13 مہینوں کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ مارکہ پیش آیا۔ اس مارکے کے اندر مشرکین مکہ کے بدر کے اندر جو بڑے بڑے سردار سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ مکہ کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی شخص قتل ہوا تھا تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی، لہذا ہر گھر میں ایک انتقام کا لاوا اس کے وارثوں کا دلوں کے اندر پل رہا تھا۔ 1 سال انہوں نے بھرپور محنت کی اور 3000 کا لشکر لے کر گویا کہ وہ نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی مدینہ المنورہ کی طرف۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ مکہ المکرمہ سے ایک بہت لشکر جرار جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے، تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ المنورہ کے اندر رہ کے محصور ہو کر جنگ کی جائے،
اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کی خواہش بھی یہی تھی، وہ بھی بڑا سردار تھا، بڑا چودھری تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، باہر جا کر میدان میں مقابلہ کریں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو خواہش ہے اس کو گویا کہ قبول کیا، اور جنگ کے لیے پھر 1000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر پہنچے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو مقام شوط پر جا کر عبداللہ ابن ابی اس نے کہا کہ بھئی ہمارا چونکہ مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 300 لوگ اور کھڑے ہو گئے جو بالکل اس کے گویا کہ خوشہ چین تھے، اس کے ہم پہ اللہ امن والا تھے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کا پلان تھا جنگ کا، بعد میں آ کے واپس گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے جان بوجھ کے آگے جا کر لوگوں کو واپس لے کر گیا کہ لوگوں کے اندر ایک بددلی پیدا ہو جائے، ایک مین پاور جو ہے وہ کم ہو جائے، تو اگر واپس آ جائیں گے تو یہ بھی گویا وہ مدینہ المنورہ میں آ کر حملہ کر کے انہیں شہید کریں گے، اور اگر جنگ کے اندر بھی جائیں گے تو گویا ان کے پاس بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، جیسے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا کہ جو میدان جنگ میں ہو، جنگ کر رہا ہو، جیسے سورہ انفال میں بھی آ جائے گا، لیکن یہ کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک شخص پیٹ پھیر کے بھاگے تو اس کے نتیجے میں پھر اور لوگ بھی، یہاں تک کہ پھر ایک دستہ، اور یہاں تک کہ دستے کے بھاگنے پہ پوری کی پوری جماعت بھی واپسی کا رخ کر سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ اس نے چاہا کہ یہ 300 لوگ جب ہم جائیں گے تو 200-400 لوگ جو ہیں اور واپس چلے جائیں گے، باقی یہ 200-250 جو لوگ بچیں گے جو بہت ہی قریبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ اس جنگ کے اندر خود ہی مارے جائیں گے، اور معاذ اللہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہی ہوا، مقام شوط پہ پہنچ کے جب یہ گئے ہیں تو 2 قبیلے اور جو ہیں انہوں نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں، ہم تو اس پھر جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جا کر انہیں سمجھایا کہ نہیں، اللہ پر توکل کرو، بہرحال اللہ تعالیٰ کے بتائیں گے کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان پیدا کیا، اور وہ چل پڑے۔ پھر 700 لوگ تھے، سامنے 3000 لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی اکثر یہی رہی ہے، غزوہ بدر کے اندر بھی اسی طرح سے تھی، اور غزوہ احد کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا کہ آپ جب احد کے میدان میں گئے ہیں تو آپ نے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس میں پچھلا حصہ جو ہے وہ محفوظ ہو، جو بھی آئے سامنے سے آئے۔ لہذا پیچھے بہت بڑے پہاڑ تھے، آپ نے وہیں پہ گویا کہ پڑاؤ ڈالا، وہیں پہ ٹھہرے۔ ان پہاڑوں کے اندر ایک درہ تھا، اس درے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 لوگوں کو مقرر کیا کہ تم اگر دیکھو کہ میں شکست ہو گئی اور ہمارے جسم کے چیتھڑے جو ہیں گویا کہ اڑا دیے ہیں، پھر بھی تم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا جنگ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے رہے تھے، اور یہ کیفیت تھی کہ مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، حالانکہ وہ اتنی تیاری سے آئے تھے کہ ساتھ میں اپنی خواتین کو لے کر آئے تھے، اور وہ خواتین جوش دلانے والے اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہی تھی کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو، لیکن بہرحال وہ کھڑے نہیں رہ سکے۔ اسی میں گویا کہ یہ جو 50 لوگ تھے، ان میں سے 35 لوگوں نے وہ مارکا جو ہے، وہ جو جگہ ہے وہ چھوڑ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دور سے دیکھا، یعنی یہ بہت جری صحابی تھے، بعد میں آپ جانتے ہیں غزوہ یرموک وغیرہ بہت بڑے جرنیل تھے، اور انہی کے بارے میں قرآن نے کہا وَبَنِينَ شَهُودًا کہ اس کے پاس بڑے بیٹے ہیں ولید بن مغیرہ، تو یہی تھے۔ پھر انہی کے بارے میں جب یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے ہمیں عطا فرما دیے، یہ وہ بندے تھے۔ لہذا جب انہوں نے جائزہ لیا اور اندازہ کیا کہ وہاں سے اب حملہ کیا جا سکتا ہے، 35 لوگ ہٹ کے صرف 15 ہے، لہذا ایک بڑا لشکر لے کر وہ گئے اور ان 15 لوگوں کو شکست گویا کہ شہید کیا۔ پھر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اب مسلمان سارے کے سارے ان کا رخ آگے کی طرف تھا، پیچھے سے جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو پھر بھاری نقصان جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا دندان مبارک جو ہے اس جنگ کے اندر ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد پہ گویا پہاڑ جو ہے احد پر اس پر چلے گئے۔ اگر یہ بھی کہا جائے گویا کہ
اگرچہ کہ توہین کا احتمال ہے کہ آپ نے ذرا سا اپنی جگہ کو تھوڑا ہٹ کر اپنے آپ کو سیف کیا اور پھر 10-12 لوگ ہی صرف آپ کے ساتھ رہ گئے. باقی یہ کہ میدان کے اندر ایک تو یہ بھگدڑ مچ گئی، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ایک افواہ یہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو گویا لوگوں کے یہاں ایک بد دلی پیدا ہو گئی. اس میں صرف 12-14 اصحاب تھے، جن میں سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، ابو دجانہ بھی تھے، کہ جو کھڑے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. بہرحال ایک خاص حد تک خون ریزی کرنے کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے واپس چلے گئے، اگرچہ کہ خالد بن ولید واپس نہیں جانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کام کو آج ختم کر کے ہی جائیں، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کافی ہو گیا، ہم نے اپنا جو بھی بدلہ ہے وہ لے لیا. اس پر پھر جب یہ کیفیت ہوئی تو مدینہ المنورہ کے اندر 70 لاشیں آئیں، ہر گھر سے گویا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان جو ہے وہ شہید ہوا. تو حضرت حمزہ کی لاش، کٹی پھٹی لاش جو ہے وہ جب پہنچی تو پھر یہ کہ منافقین کو بھی پروپیگنڈا کرنے کا موقع آیا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اندر رہ کے لڑو، ہماری بات نہیں مانی تو یہی نتیجہ نکلنا تھا، ہماری تو بات کو سنتا نہیں ہے. اور اسی طرح سے صادق الایمان جو مومنین ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی اشکالات پیدا ہوئے کہ پیغمبر ساتھ تھے تو پھر شکست کیسے ہو گئی، اگرچہ کہ شکست نہ بھی کہیں لیکن اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ کیسے ہو گیا. تو یہ کیفیت مکہ کی بن گئی. تو اس کیفیت میں پھر ان 6 رکوعوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ یہ ساری کیفیات کیوں بنی ہیں. تو وہ گویا اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اس میں گویا ترجمہ کروں گا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا. یعنی یہ ایک ہنگامی کیفیت تھی، اسی معاشرے کے اندر یہودی بھی تھے، اسی معاشرے کے اندر منافقین بھی تھے. تو کہا جو بہت زیادہ حساس باتیں ہیں ان میں لوگوں کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہیں مسلمانوں تباہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جس سے مسلمانوں تم مصیبت میں پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور دیکھو جب تم ان سے بات چیت کرتے ہو تو ان کے منہوں سے کچھ نہ کچھ دشمنی تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے، کچھ لفظ تو نکل ہی جاتے ہیں نا. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض اور عناد تمہارے بارے میں ان کے سینوں میں ہے وہ جو زبان سے کہتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت نفرت رکھتے ہیں تمہارے بارے میں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیات اگر تم عقل رکھتے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم، اور مسلمانوں یہ تم ہی ہو کہ جنہیں بڑی محبت ہے ان سے. ولا یحبونکم، ورنہ انہیں تو تم سے کوئی محبت نہیں، تم ہی ہے کہ گویا جو مرے مٹے جاتے ہو ان کے پیچھے، وگرنہ انہیں تو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو اور وہ تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے. بہرحال پھر بھی ان کا رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہاری نفرت میں اور تمہاری کامیابیوں پر اتنا جلتے ہیں گویا اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائیں. اتنی گویا کہ انہیں شکست، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس پہ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے فرمائیے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، جان لو کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس پہ. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف، اذیت، کوئی نقصان پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو جان لو کہ ان کا بغض، ان کی نفرت، ان کی پلاننگ اپنی جگہ، لیکن تم اگر یہ دو چیزیں، دو ہتھیار سنبھال لو، صبر اور تقوی، تو ان کی کوئی چال تمہیں شکست نہیں دے سکتی. لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس، اب یہ گویا کہ جو مشاورت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिलक़िताल, बिठा रहे थे मोमिनों को जंग के लिए मोर्चों पर। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, जब ख्याल किया दो गिरोहों ने तुम में से कि वो भी हिम्मत हार दें। यानी जब मुनाफिकीन 300 गए हैं तो बनु सलमा और बनु हारिसा इन्होंने भी कहा कि हम वापस जाएं। वल्लाहु वलियुहुमा, लेकिन अल्लाह उन दोनों का दोस्त था। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर फिर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। लक़द नफ़रकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, मुसलमानों अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारी बदर में भी तो मदद कर चुका है और उस वक़्त भी तुम बिल्कुल कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह, तो बस अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। इस्तक़ूलु लिलमुमिनीन, और नबी जब आप फरमा रहे थे मोमिनों से, अल्लन यकफ़ियकुम, क्या काफ़ी नहीं होगा तुम्हें, अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए, बिसलासाति आलाफ मिनल मलाइकाति मुनज़लीन, 3000 नाजिल करदा फरिश्तों से। गोया हज़ूर ने अपने असहाब को ये बात कही थी कि अल्लाह ताला 3 बाद में 5 के इनका इतने फरिश्तों से हमारी मदद फरमाएगा। तो इससे गोया उनके अंदर हौसला जो है वो पैदा हुआ। भला इन तस्बिरू व तत्ताकू, तो क्यों नहीं अगर तुम डटे रहो और परहेजगारी इख्तियार करो। व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा, और आपने काफर तुम पर अपने इसी जोश में युमदिदकुम रब्बुकुम, तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मदद करेगा। बिखमसति आलाफ मिनल मलाइकाति मुसव्विमीन, के 5000 निशान लगाने वाले फरिश्तों को भेजेगा तुम्हारी मदद के लिए। अब अगली बात बड़ी अहम है, फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, और ये जो 5000 फरिश्तों की हमने तुम्हें खबर दी है, ये तो तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देने के लिए, खुश करने के लिए अल्लाह ने ये खुशखबरी दी है। वली तत्मइन्न कुलूबुकुम बिही, ताकि इस खबर से तुम्हारे दिल मुतमईन पड़ जाएं। वमन नफ़रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, और मदद नहीं होती लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की तरफ से, जो अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। यानी वो 5000 फरिश्ते ना भी आएँ, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। लियक़तअ तरफ़ मिनल लज़ीना कफ़रू, ताकि अल्लाह काट दे एक हिस्सा उनका जिन्होंने कुफर किया। औ यकबितहुम, या जलील कर दे उन्हें। फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, फिर वो लौटे नाकाम होकर। लैसा लका मिनल अम्रि शैया मिनल अम्रि शैउन, और नबी नहीं है आपके लिए इस मामले में कुछ इख्तियार। औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। ये तो गया बात मामला वो कि चाहे वो असल मदद अल्लाह की तरफ से है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 128 में कि नबी आपके पास इस मामले में कोई इख्तियार नहीं है। यतूब अलैहिम, चाहे तो अल्लाह उन पर मेहरबानी फरमाए। ये भी इस वाक़या उसी मैदान में गोया कि पेश आया है कि किसी शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है वो फट गया और आपका चेहरे अनवर जो है वो आपके खून से तर हो गया। आप अपने खून को साफ़ करते जाते थे, और साथ में ये इब्न माजा के अंदर रिवायत नकल है कि आप फरमाए जाते थे, कैफ़ युफ़्लिहु कौमुन ख़ज़बू वजह नबियुहुम बिद्दम व हुवा यदऊहुम इलल्लाह, कि वो कौम कैसे फला पाएगी कि जिसने अपने नबी के चेहरे को खून आलूद कर दिया जबकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। फिर ये कि बाज़ असहाब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्फाज भी ऐसे कहे गोया, तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके पास इसका इख्तियार नहीं है। औ यतूब अलैहिम, चाहे तो अल्लाह मेहरबानी फरमाए उन पर। औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, वो जालिम तो हैं तो चाहे उन पर अज़ाब दे। ये अल्लाह ताला का अपना फ़ैसला है। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशा, और वो बख्श देता है जिसे चाहे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और अज़ाब देता है जिसे चाहे। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफ़ा मुदाअफ़ा, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ना खाओ सूद बढ़ता चढ़ता। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और बचो अल्लाह ताला की नाफरमानी से ताकि तुम फलाह पा जाओ।
واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے 6 اوصاف ہیں پرہیزگاروں کے، کون ہیں وہ؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مال اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، اور جو درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والوں کو، ایسے نیک لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور یہ کہ جب کر بیٹھیں وہ کوئی ایسا کام، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کو بخش دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں اڑتے اس پر، یعنی گناہوں پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوں، یعنی غلطی ہو گئی اس پہ اب اڑے نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ بخشش ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی واقعات، فسیروا فی الارض، تو ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور غور کرو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدیٰ، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور اے مسلمانوں غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے، تو گویا اپنے ہاں ایمان کو پیدا کرو تو انشاءاللہ العزیز اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ان یمسسکم کرہن، اور مسلمانوں اب اگر تمہیں میدان احد میں کوئی چوٹ لگی ہے، فقد مس القوم کرہم مثلہ، تو اسی طرح کی چوٹ وہ جو دوسری قوم ہے اس سے پہلے انہیں بھی تو لگ چکی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر وہ بھی تو ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر آ گئے جنگ کرنے کے لیے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے مابین پھراتے رہتے ہیں، یعنی زندگی کبھی بھی سموتھلی نہیں چلتی، کبھی اونچائی ہے، کبھی نیچے انسان چلا جاتا ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی ایسا ہے، کبھی بھی ایک طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں رہتے۔ ہاں یہ اونچ نیچ کے ذریعے سے اصل معاملہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی شخص بڑا خوشحال ہو تو ہر شخص اس کے آنرشپ اس کی لیتے ہیں، اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اب ذرا وہ مشکل میں پڑ گیا تو پتہ چل جائے گا نا کہ کون اس کے واقعتاً محبت رکھنے والے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ اسی طرح دین کے معاملات میں جو آزمائشیں آئیں گی تو تب ہی تو پتہ چلے گا کہ ثابت قدم کون رہا۔ جیسے ہم نے کل ہی پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو آ کر کہہ رہے تھے حضرت سیموئیل سے کہ ہمیں جنگ کا حکم دیں، جی ہمیں جنگ کا حکم دیں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم اگر لڑ لو تو اب نہیں لڑ سکے۔ اگر حکم آتا ہی نہ اور اسی حال میں مر جاتے تو کہتے ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے تو بڑے نعرے مارے ہیں، لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں ملی جنگ کی۔
تو یہ جو ایام اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جانچ لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ ایمان والے ہیں کون، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسرا فائدہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مرتبہ شہادت پر فائز فرما دے، کچھ لوگوں کے لیے شہادت کو اللہ نے پسند کیا تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور الگ کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اب اگلی بات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب دیکھیے غلطی ہوئی ہے، آگے آ بھی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے سرا رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا بھئی غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، پھر کہا کچھ نہیں ہوا، اگر تمہارے شہید ہوئے تو وہ بھی تو ہوئے ہیں، پھر یہ کہا کہ ہم نے تو تمہارا ایمان جانچنا تھا، پھر اوپر جا کر کہا ہم نے کتنوں کو تم میں سے شہادت کا مرتبہ دے کے بلندی پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے ایک بڑے کا، یعنی یہ کوئی بڑا ہو اور اس کا انداز اس طرح سے ناپ تول والا ہو اور غلطیوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے والا ہو، تو ظاہر ہے کہ جو نچلے لوگ ہوں گے وہ اکتا جائیں گے، بچے بھی، آپ کے بیٹے بھی آپ سے اکتا جائیں گے نا، ایک لمٹ تک آپ کرتے رہیں گے، ایک وقت تک وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے کہ بس کرو، کیا آپ کے ہاں پیدا ہو گئی کون سی مصیبت، ہم نے کہا گویا کہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ تو یہ معاملہ لے کر چلنا چاہیے معاملات کو ٹھیک طریقوں کے ساتھ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ بات جو ہے وہ ذرا گاڑی بات آ گئی کہ تم نے کیا سمجھ لیا تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی ظاہر کیا ثابت قدم رہنے والوں کو، یعنی ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا اللہ تعالیٰ اسی سے لوگوں کو جانچتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً تم تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ شہادت کا سامنا کرتے، اس سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، بس اب تو تم نے دیکھ لیا اسے اور اس حال میں کہ گویا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے رسول۔ اب یہ بھی بات بڑی اہم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد درجہ کی محبت رکھنا یہ ایمان کا لازماً تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اگرچہ کہ حد درجے کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی جو کام دین کا کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف تحریکیں ہیں، تحریکوں کے جو بانیان ہوتے ہیں، جو قائدین ہوتے ہیں، ان سے بھی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کی محبت کی انہوں نے ہمیں سیدھے طرف بلایا، ہمارے محسن ہیں لیکن کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خاص شخصیت کے لیے نہیں لگے ہوئے، تب بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہر ایوارڈ ملنا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیات اس وقت اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ جب میدان کے اندر میں نے پس منظر سامنے رکھ بھی دیا تھا کہ یہ خبر پھیل گئی کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اب کتنے صحابہ تھے جن کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں کہ اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کتنے رسول، آفا ام ماتا و قتلا، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اپنے پیروں تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر گیا اللہ کا تو کوئی نقصان وہ نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی اجر دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور اس کو بڑا واضح کیا جناب ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آپ نے وفات فرمائی تو ظاہر ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بڑا حادثہ مسلمانوں کے لیے تو یہی تھا نا کہ اللہ کے نبی انتقال فرما گئے، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے۔
اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ الحی القیوم ہے۔ اور یہی آیات جو ہیں انہوں نے پڑھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب یہ آیات سنی تو مجھے پتہ چلا جیسے یہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ گویا کہ کلیئرٹی بھی رہنی چاہیے کہ ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا اصل گول کیا ہے، کس مقصد کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ قائدین کے ساتھ محبت بہرحال وہ ضرور ہوتی ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، نہیں ممکن کسی جان کے لیے کہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، کتاب معجلہ، اور یہ کہ ہر کسی کی زندگی اور مرنے کا ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو کوئی خواہش رکھتا ہے آخرت کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، یعنی جو جس طرف ایفرٹ کرتا ہے۔ جیسے سورہ حدیث ہے، قرآن کریم ایک جگہ پر غالباً سورۃ النجم ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج دنیا کے اندر بہرحال نکل آتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی شکر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کی اور ان کے ہمراہ بہت سارے اللہ والوں نے بھی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو پہنچی تکلیف انہیں اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند فرماتا ہے ڈٹ جانے والوں کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، جو انالیسز ہو رہا ہے احد کے بعد، تو یہ تعلیم ان کو دے رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ آئے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہیں تھی ان کی بات سوائے اس کے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ بس ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی کو ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ فعطاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو عطا فرمایا اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ اور آخرت، اور عمدہ بدلہ آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ہم وقفہ کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران کے 15 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ واقعی